مختلف یورپی ملکوں کے عوام نے امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے مشیر ایلن مسک کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ جرمنی کے شہر فرانکفرٹ میں پیچھا چھوڑو کے زیر عنوان کیے جانے والے عوامی احتجاجی مظاہرے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یہ مظاہرہ بیرون ملک ڈیموکریٹس کی جانب سے کیا گیا اور مظاہرین نے ایک اسکوائر پر اجتماع کیا اور امریکی صدر ٹرمپ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ہمارا پیچھا چھوڑو، جمہوریت بحال کرو، ٹرمپ تم چلے جاؤ، دنیا تمہاری واہیات سے تنگ آ چکی ہے جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ خبر رساں ذرائع نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر وسیع صہیونی حملوں اور 46 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں بالخصوص خان یونس پر شدید بمباری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں ایک فلسطینی بچہ خان یونس کے مغرب میں واقع مواسی کے علاقے میں پناہ گزین کیمپ میں شہید ہو گیا۔ خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ آج صبح سے صرف خان یونس کے علاقے میں 7 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کیمپ پر اسرائیلی حملے میں ایک چھوٹی بچی شہید اور متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ڈرون نے خان یونس کے جنوب میں فلسطینی کسانوں کو بھی نشانہ بنایا جس میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے جنوبی غزہ میں واقع رفح شہر کے شمال میں رہائشی عمارتوں پر بھی بمباری کی ہے۔ صہیونیوں نے ایک بار پھر تل ابیب میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کر کے جنگ بند کرنے اور قیدیوں کے ہمہ گیر تبادلے کے معاہدے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونیوں نے ایک بار پھر تل ابیب میں مظاہرہ کر کے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج اور جنگ بندی کرنے نیز قیدیوں کے تبادلے کے ہمہ گیر معاہدے پر دستخط کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف اپوزیشن صہیونی لیڈر یائر لیپڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ نیتن یاہو کے اس ہفتے کے وائٹ ہاؤس کے دورے کا مقصد قیدیوں کی واپسی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ ہماری اولادیں اپنے گھر واپس آئیں اور نیتن یاہو عہدہ چھوڑ کر اپنے گھر چلے جائیں۔ صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے کہا ہے کہ ہم ٹرمپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب نیتن یاہو تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم فوجی دباؤ سے اپنے قیدیوں کو آزاد کرائیں گے تو جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جنگی قیدیوں کی واپسی جنگ کے خاتمے سے ہی ممکن تھی، لیکن نیتن یاہو نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی اور سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کو سبوتاژ کر دیا جس میں ہمارے سبھی بیٹے آزاد ہونے والے تھے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے پنجاب پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2772 سے زیادہ افغان باشندوں کو ہولڈنگ سینٹروں میں پہنچایا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ان مراکز میں 2810 افغان باشندے پہلے سے ہی موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں غیر قانونی افغان باشندوں کے لیے 46 ہولڈنگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب سے اب تک 1300 سے زیادہ افغان باشندوں کو نکالا جا چکا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ ہی پورے پنجاب میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ پنجاب پولیس نے اعلان کیا ہے کہ افغان باشندوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کیا جائے گا اور اس دوران کارڈ ہولڈر افغان خاندانوں کو بھی تحویل میں لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے تمام افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے سبھی افغان شہریوں کو مارچ کے آخر تک ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ ہندوستان میں متنازع وقف ترمیمی ایکٹ گزٹ آف انڈیا میں نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔
دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت قانون نے متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کو گزٹ کر دیا ہے۔ مسلمانوں، سول سوسائٹی اور حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں کی سخت مخالفت کے باوجود پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہونے والے وقف ترمیمی بل پر ہندوستان کی صدر مرمو نے گزشتہ روز ہی دستخط کر دیے تھے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت قانون نے اس ایکٹ کو گزٹ آف انڈیا میں ایسی حالت میں باضابطہ نوٹیفائی کیا ہے کہ ہندوستان کی مختلف مسلم تنظیموں نے اس کے خلاف ملک گیر مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس بل کی ہندوستان کی حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے سخت مخالفت کی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے یہ بل سادہ اکثریت سے پاس ہو گیا، جس کے بعد صدر جمہوریہ ہند مرمو نے اس پر دستخط کر کے اس متنازع بل کو قانون میں تبدیل کر دیا۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت اور بی جے پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ بل غریب مسلمانوں اور مسلم خواتین کے فائدے میں ہے، لیکن مسلمان عوام اور حزب اختلاف کی جماعتیں اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد مسلم اوقاف کی امریکہ میں ٹرمپ کی اسرائیل نوازی اور اقتصادی پالیسیوں کے خلاف وسیع مظاہروں کی خبر ہے۔ واشنگٹن ڈی سی پر ہفتے کو 2 بار وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ ایک مظاہرہ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھی ایلن مسک کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے کیا گیا، جبکہ دوسرا مظاہرہ فلسطینی عوام کی حمایت میں کیا گیا اور واشنگٹن سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیز کہا گیا کہ ٹرمپ حکومت آزادی اظہار کی سرکوبی ختم کرے۔ واشنگٹن ڈی سی پر موجود ہزاروں امریکی شہریوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا بند کریں اور غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت بند کرائیں۔ ان احتجاجی مظاہرین نے غزہ کے خلاف جارحیت بند اور نسل کشی ختم اور ٹرمپ حکومت کے ہاتھوں آزادی اظہار کی سرکوبی بند کرانے کے لیے عالمی سطح پر انتفاضہ شروع کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ مظاہرہ وائٹ ہاؤس سے شروع ہوا اور امریکی کانگریس کی عمارت کے سامنے تک جاری رہا، جبکہ مظاہرین نے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے بھی لگائے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فوج کی بحیرہ احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے ساتھ کئی گھنٹے تک جھڑپ ہوئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے مسلسل چوتھے ہفتے بھی بحیرہ احمر میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنا کر یمن کے خلاف امریکی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند گھنٹے میں یمنی بحریہ کے تعاون سے میزائل اور ڈرون یونٹوں نے شمالی بحیرہ احمر میں امریکی بحری جنگی جہازوں، خاص طور پر ٹرومین طیارہ بردار بحری جہاز کو کروز میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے اس آپریشن نے یمن میں امریکہ کو جارحیت سے باز رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اور کارروائی میں یمنی مسلح افواج نے طیارہ بردار بحری جہاز ٹرومین کے ساتھ موجود سپلائی اور سپورٹ فری گیٹ کو بھی بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ یمنی قوم، قائدین اور فوج اس وقت تک دفاعی کارروائیوں کے ذریعے فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے جب تک کہ غزہ پر جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور اس علاقے کا ظالمانہ محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ لبنانی فوج کے کمانڈر نے اپنے ملک کی سرزمین پر صہیونی حکومت کے پے در پے جارحانہ حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکومت لبنان کی دشمن نمبر 1 شمار ہوتی ہے۔ لبنانی فوج کے کمانڈر روڈولف ہیکل نے ایک بیان میں کہا کہ لبنان کا پہلا دشمن اسرائیل ہے، جو لبنان کی خود مختاری اور اس کے شہریوں کی سلامتی کی مسلسل خلاف ورزی پر اصرار کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ لبنانی فوج ملک کے تمام طبقوں کے افراد کے ساتھ ملک کی حفاظت کرتی ہے اور فوج کا ڈھانچہ لبنان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فوجیوں پر مشتمل ہے جو وطن کے دفاع اور اس کی سلامتی کے لیے سرحدوں کے اندر اور سرحدوں پر تعینات ہیں۔ اس سے پہلے لبنانی صدر جوزف اون نے بھی بیروت میں ایک امریکی عہدیدار کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا تھا کہ ہم نے سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کے نفاذ اور اسرائیل کو اس پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جوزف اون نے مزید کہا کہ یہ اسرائیل ہے جو جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیوں کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملاقات میں ہم نے اس نکتے کی ضرورت پر بھی زور دیا کہ لبنانی فوج تمام ضروری تدابیر اختیار کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے قبضے سے آزاد ہونے والے علاقوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس سلسلے میں لبنانی فوج نے بھی کہا ہے کہ اورٹیگاس نے لبنانی فوج کے کمانڈر سے بھی ملاقات کی اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور لبنان کے شہر بیروت سمیت لبنانی سرزمین پر حکومت کے بار بار زمینی اور فضائی حملوں کے سائے میں یہ ملاقاتیں انجام پا رہی ہیں اور مواقف بیان کیے جا رہے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اپنی حالیہ تقریر میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ واحد راہ حل جنگ کا خاتمہ ہے، لیکن اگر صہیونی حکومت جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت جب بھی چاہتی ہے لبنان کو نشانہ بناتی ہے اور جارحیت کرتی ہے۔ ایسے میں ہم کسی کو بھی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے اب تک صبر کیا ہے تو یہ صبر ایک موقع فراہم کرنے کے لیے ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی